یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من جو یرتد پھر جائے، منکم تم میں سے، من یرتد منکم تم میں سے جو پھر جائے، عن دینہ اپنے دین سے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، فسوف تو عن قریب، یأتی لائیں گے، اللہ فسوف تو عن قریب، یأتی اللہ اللہ لائیں گے، بقوم ایسی قوم، اللہ تعالی لائیں گے ایسی قوم، یحبہم، یحب اللہ محبت کرتے ہوں گے، ہم ان سے، یحبہم اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، وَيُحِبُّونَهُ اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ، اذلہ ذلیل کی جمع ہے، عربی زبان کے اندر ذلیل کا ایک معنی نرم، آسان بھی ہے، نرم آسان بھی ہے۔ اذلہ بڑے نرم ہوں گے، علی المؤمن، اور اذلہ کا ایک معنی بے سر و سامانی بھی ہے۔ ہم نے تیسرے پارے میں پڑھا ہے، چوتھے پارے میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ پاک نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی جبکہ تم بڑے بے سر و سامان تھے۔ اور اسی طرح اذلہ اس کا ایک معنی نرم، عاجز، ہلکا یہ بھی ہے، آسان۔ اذلۃ علی المؤمنین، بڑے نرم ہوں گے ایمان والوں کے ساتھ۔ اللہ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے کہ جن سے اللہ محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ بڑے نرم، محبت والے، شفقت والے ہوں گے۔ اعزہ لیکن بڑے سخت اور بڑے بھاری ہوں گے، علی الکافرین کافروں پر۔ اعزۃ علی الکافرین کافروں پر بڑے بھاری اور کافروں پر بڑے مشکل ہوں گے۔ یجاہدون جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون اور کوئی ان کو ڈر یا خوف نہیں ہوگا، ولا یخافون اور انہیں کوئی ڈر یا خوف نہیں ہوگا، لومۃ لائم، لومہ ملامت اور لائم ملامت کرنے والا، انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر نہیں ہوگا، انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہوگا۔ ذالک یہ فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یؤتیہ اللہ عطا فرماتے ہیں، من یشاء جسے چاہتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس پہ چاہتے ہیں یہ فضل فرماتے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالی واسع بڑی وسعت والے ہیں، علیم بڑے علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے اور بہت علم والے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے ایک اصولی بات ارشاد فرمائی، اور وہ اصولی بات یہ تھی کہ ایک ہے کفار کے ساتھ حسن سلوک، رواداری
عدل و انصاف اور اخلاق، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس کی تلقین ہے کہ مسلمان کے ساتھ بھی اور کافر کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئے، رواداری کا مظاہرہ کرے، حسن اخلاق کا معاملہ کرے، عدل و انصاف کو قائم کرے کافروں کے ساتھ بھی۔ لیکن کافروں کے ساتھ اس طرح اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا کھانا پینا کہ مسلمان اور کافر ایک جیسا ہو جائے، اور دلی لگاؤ مسلمان کا کافر کے ساتھ ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی کو ترک موالات کہا جاتا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں فرمایا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، ومن يتولهم منکم، اور جو ان سے موالات کا تعلق رکھے گا تو اللہ کے ہاں وہ انہی میں شمار ہوگا۔ یہ پہلی اصولی بات ارشاد فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسری اصولی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کے دین کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اللہ کا دین چھوڑ دوں گا تو اللہ کے دین کو نقصان پہنچے گا، اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، چاہے سب چھوڑ جائیں، سب چھوڑ جائیں، اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ اللہ رب العزت اپنے دین کی حفاظت مدد اس کے لیے انسان چھوڑ جانوروں سے کام لے سکتے ہیں۔ چنانچہ اس پر قرآن کریم کے واقعات شاہد ہیں کہ جب انسان پیچھے ہٹ گئے تو اللہ رب العزت نے پرندوں سے کام لیا۔ ہے واقعہ بڑا عجیب ہے، واقعہ فیل کے نام سے، کہ جب پورا عرب پیچھے ہٹ گیا اور جو ابرہہ تھا وہ آ رہا تھا اس ارادے کے ساتھ کہ میں نے خانہ کعبہ کو منہدم کر کے اس کا نام و نشان مٹانا ہے، اور نام و نشان مٹا کر منہدم کر کے نام و نشان مٹا کر وہاں جشن منائیں گے۔ اور جب وہ اس نیت سے آیا تو پورا عرب پیچھے ہٹ گیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب بظاہر اسباب ختم ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ظاہری اسباب سے ہٹ کر چند پرندے بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ناقابل شکست فوج کو وہ اس کا آپ کہہ دیں کہ بھوس بنا دیا۔ بھوسا ہوتا ہے نا، بھوسا جس طرح نا، ہاں، یعنی ٹکڑے ٹکڑے اللہ نے اس کو کر دیا۔ تو اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کا دین چھوڑ جائے گا، کفار کے ساتھ اس نسبت سے اس نیت سے ملے گا کہ یہ کفار ہمارے کام آئیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، ہم ان کے ساتھ تعلق بنا کے رکھیں، ہم ان کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، تو چھوڑ جائے کوئی اللہ کا دین، اللہ کے دین کو فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی چلا جائے گا، اللہ ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جن کے صفات پھر اللہ نے یہاں بیان فرمائے۔ اگر 4 لوگ چلے جائیں گے نا تو اللہ اور جماعت پیدا فرما دیں گے۔ اب یہ جو جس جماعت کا اللہ نے ذکر کیا نا، یہ جماعت اللہ نے پھر پیدا کر کے دکھائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک بڑا عجیب مشکل ترین وقت صحابہ کرام پہ آیا، اور اس میں مشکل یہ تھی، ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا اچانک مسلمانوں سے ہٹ جانا۔ اب کیا کریں؟ کوئی معاملہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی ہدایت موجود، رہنمائی موجود، یہ کرو یہ کرو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، چلو، یکدم وہ سایہ ہٹ گیا، اب جو کرنا خود کرنا ہے۔ یہ بڑا مشکل تھا، پہلی بات تو آپ کا دنیا سے ہٹنا یہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یکدم چاروں طرف آندیاں چلنی شروع ہو گئی، عجیب و غریب آندیاں۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ اسلام جو تھا نا حضور کی ذات کی حد تک تھا، بس حضور گئے اسلام ختم۔ آپ کے آخری ایام میں نا
3 سے 4 ایسے لوگ کھڑے ہو گئے تھے جنہوں نے نبوت کے دعوے کے شروع کر دیے. یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس وقت یہاں بیٹھ کر آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ مسلمان جن کے پاس اللہ کے نبی تھے اور وہ نبی دنیا سے پردہ فرما گئے اور مقابلے پر 4 افراد کھڑے ہو گئے جی کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے نا, ہم موجود ہیں, ہم نبی, ہم موجود ہیں, ہم نبی ہیں. چنانچہ مسلمہ کذاب ہے, اسود عنسی ہے, طلیحہ بن خویلد ہے, سجاح ہے, یہ 4 مختلف جگہوں پر مختلف لوگ کھڑے ہو گئے جی ہم نبی, نبوت کے دعوے کر دیے. پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنے والی بات تھی صحابہ کرام. یہ بھی ہو گیا. ادھر سے کچھ عرصہ پہلے جو قیصر تھا, قیصر روم کی فوج, وہ ایک طرح سے شکست کھا کے بھاگی تھی. اچھا موقع ہے, مسلمانوں کے جو بڑے تھے وہ دنیا سے چلے گئے, اب موقع ہے ان کے اوپر حملہ کریں. ادھر سے ایک اور طبقہ کھڑا ہو گیا, یہ تھا ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی, مانعین زکوٰۃ نہیں دینی ہم نے زکوٰۃ. بھائی کس کو دیکھیں, وہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار, اور ان کا ٹارگٹ کون ہے اب, مسلمان یا مرتدین, ان کا ٹارگٹ کون ہے, مسلمان یا قیصر, اس کا ٹارگٹ کون ہے, مسلمان. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ جو سب سے بڑا سہارا تھا وہ سہارا دنیا سے چلا گیا. یہ نا ہم سوچ نہیں سکتے کیا وقت تھا ان پر. یہ وہ وقت تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھے ہوں, کبھی ایسا نہیں ہوا. عمر سب سے پہلا کھڑا ہوتا تھا پوری جرأت کے ساتھ. کوئی موقع ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی حکم کریں گردنیں اڑا دیں ان کی, اور ایمان لائے تو اللہ کے نبی اندر کیوں نماز پڑھیں, باہر نکل کے کعبے کے اندر نماز پڑھیں. حالانکہ حضور فرما رہے ہیں عمر ابھی حالات اتنے معاون, اللہ کے نبی باہر نکل کے سب کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے, دیکھتا ہوں کہ روکے. یہ موقع تھا کہ حضرت عمر بھی کہنے لگے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے, امیر المؤمنین ٹھہر جائیں, اتنا بڑا قدم نہ اٹھائیں جو آپ اٹھانے جا رہے ہیں, نہ کچھ تھوڑی سی نرمی کریں. یہ لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا, یہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں نا, چلو اسی کی رعایت کر لیں. اور وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لشکر روانہ فرما رہے تھے نا مسلمہ کذاب کی طرف, ذرا ٹھہر جائیں, حالات مناسب نہیں. یہ عمر کہہ رہے ہیں. تو بڑی عجیب بات تھی, یعنی اندازہ لگائیں کہ حالات کس قدر سخت تھے کہ عمر جیسا شخص بھی ہوتا نا وہ تھوڑا سا نرمی کی طرف مائل ہو رہا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے. اوئے ہوئے ہوئے, وہ جو اس وقت جرأت دکھائی ہے نا ابوبکر نے, وہ اخیر ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے قام مقام الانبیاء. اس وقت, اس مشکل ترین وقت میں ابوبکر رضی اللہ عنہ اس جگہ کھڑے تھے جہاں انبیاء کھڑے ہوتے تھے. یعنی اس قدر ثابت قدمی, اس قدر جرأت, اس قدر یقین. حضرت ابوبکر نے فرمایا ہم سب کا مقابلہ کریں گے, مدینہ خالی ہوتا ہے ہو جائے. اور بلکہ بڑا عجیب ترین جملہ تھا جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کبھی نہیں کہتے تھے اگر ہم نے دیکھا نا ہماری نہیں بلکہ ازواج مطہرات کو درندے ان کی لاشیں نوچ رہے ہیں, ان پہ حملے کر رہے ہیں, اگر ہم نے یہ بھی منظر دیکھا نا تو کوئی بات نہیں, لیکن ہم نکلیں گے دشمن کی طرف. ہم ان کو بتائیں گے ہم کمزور نہیں ہیں, ہم ان کو بتائیں گے ہم اسی جرأت کے ساتھ آئے ہیں جس جرأت کے ساتھ حضور کے زمانے میں آتے تھے. یہ اللہ پاک نے ان آیات میں اس قوم کی بشارت سنائی. اگر کوئی 4 بندے مرتد ہو جائیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے پاس بندے بڑے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا تو پھر تو فسوف یأتی اللہ, اللہ لے آئیں گے بقوم, ایسے لوگ, یحبہم,
کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، وَيُحِبُّونَ اور اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ یہ ایمان والوں پر بڑے نرم ہوں گے، ایمان والوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، لیکن عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر بڑے بھاری اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم اور انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ذالک فضل اللہ اور یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہوگی، یؤتیہ من یشاء اللہ جس کو عطا فرمائیں گے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے اور بہت علم والے ہیں۔ انما بے شک ولیکم تمہارا تعلق تمہارا دوستانہ وہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، والذین آمنوا اور ایمان والوں سے۔ مسلمان کا دلی تعلق، مسلمان کے دلی جذبات وہ کس کے ساتھ ہونے چاہیے؟ اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ۔ الذین جو یقیمون قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ویؤتون اور ادا کرتے ہیں الزکاۃ زکات، وہم اور وہ راکعون اللہ کے حضور جھکے رہتے۔ ومن اور جو یتولا اس طرح دوستانہ رکھے گا اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، والذین آمنوا اور ایمان والوں سے۔ جو اس طرح دوستی تعلق محبت دل کا جذبہ دل کا میلان وہ اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ رکھے گا، فإن حزب اللہ تو بے شک یہی ہے اللہ کی جماعت، یہی ہے اللہ کی جماعت، هم الغالبون اور یہی غالب آئیں گے، یہ اللہ کی جماعت ہے اور یہی غالب آ کر رہیں گے، کیونکہ پھر اللہ ان کی مدد کریں گے، اللہ ان کی مدد کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا نہ بناؤ، لا تتخذوا نہ بناؤ، اب نہ 3 لائنیں چھوڑ دیں اور 3 لائنوں کے بعد آخری لائن میں لا تتخذوا کے بالکل نیچے ایک لفظ آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ سب پہنچ گئے اس لفظ تک؟ کیا لفظ ہے؟ اولیاء۔ اب لا تتخذوا کے بعد ہم پڑھتے ہیں اولیاء، ٹھیک ہے، صرف ترجمہ واضح کرنے کے لیے۔ لا تتخذوا اے ایمان والو، لا تتخذوا نہ بناؤ، اولیاء اپنے دوست، نہ بناؤ دوست۔ اب آ جائیں اوپر، کن کو؟ الذین ان لوگوں کو، اتخذوا جنہوں نے بنا رکھا ہے، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل تماشا، وہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ تمہارے دین کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ کیسے تم ان کے ساتھ محبت کرو گے؟ کیسے تم ان کے ساتھ دوستانی رکھو گے؟ نہ، جو تمہارے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، جنہوں نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے، استہزاء کرتے ہیں، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اے ایمان والو ان کو دوست نہ بناؤ۔ من الذین یہ ان لوگوں میں سے ہیں، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ، والکفار اور جو بقیہ کفار ہیں وہ بھی جیسے آپ ہندو کو دیکھ سکتے ہیں، آج ہندو مذہب جو ہے وہ اہل کتاب کے علاوہ ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ، ہندو یہ کفار میں سے ہیں۔ تو جو اہل کتاب، جو کفار جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، توہین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تحقیر کا معاملہ کرتے ہیں، خبردار ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔
ان کے ساتھ اپنے رویے دوستانے اور محبتیں اور ان کے ساتھ نہ رکھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. وَإِذَا اور جب نادیتم تم بلاتے ہو الی الصلاۃ نماز کی طرف، جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو، یعنی آذان، نماز کی طرف بلانا آذان کے ذریعے ہوتا ہے. جب تم آذان دیتے ہو، اتخذوها تو یہ اس آذان کو بناتے ہیں یا اس آذان کا اڑاتے ہیں ہزوا مذاق، یہ اس آذان کا مذاق اڑاتے ہیں. وَلَعِبًا اور اس کو کھیل تماشا بناتے ہیں. ذَلِكَ یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ کہ بے شک یہ قوم ایسے لوگ ہیں لا يعقلون جن میں ذرا عقل نہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن میں ذرا عقل نہیں ہے. یہ اس وقت یقیناً ایسے واقعات پیش آئے تھے، کچھ لوگ آذان کا اس کا مذاق اڑاتے تھے یا آذان کی کلمات کی توہین کرتے تھے. ایسے کفار تھے، یہودی یا عیسائی یا مشرکین میں سے بھی تھے. جیسے تفسیر مظہری میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ جب آذان ہوتی تھی اور آذان میں مؤذن کہتے تھے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ایک بدبخت تھا، وہ اسپیشلی کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ احرق اللہ بالنار، اللہ اللہ جلا کے راکھ کرے ان کو، نقل کفر. یعنی وہ نا اس قدر مذاق توہین آمیز کلمات کہتا تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک دن سردی کا موسم تھا تو ان کا جو خادم تھا یا غلام تھا نا، وہ کچھ آگ لے کر آیا لکڑیاں سی تاکہ تھوڑی سی گرمائش ہو. تو اس آگ کی لکڑیوں میں سے نا ایک شعلہ اٹھا اور کپڑوں کے اوپر گرا، آگ پکڑی تو ان کا پورا گھرانہ جل چراغ ہو گیا. تو جو اللہ کے دین کا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ وہ مذاق اس کے اوپر الٹاتے ہیں. اور یہ تو خیر ایک واقعہ تھا نا. پچھلے 1400 سال میں ہم نے ایسے بے شمار واقعات دیکھے ہیں، سنے ہیں کہ کفار جو ہیں آذان کا مذاق اڑاتے ہیں، آذان کی توہین کرتے ہیں، آذان کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو تمہارے اللہ کے نام، تمہارے نبی کے نام، تمہاری عبادت کے پیغام کے ساتھ ایسا سلوک کریں، تم ان سے محبت کرو گے، تم ان سے دوستانے رکھو گے، تم بھاگ کے ان کی طرف مڑو گے اور جاؤ گے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کھیل تماشا کرتے ہیں اس کے ساتھ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں لا يعقلون ان میں کوئی عقل نہیں، ان میں ذرا سمجھ نہیں ہے. ورنہ کم از کم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی کسی مذہب کی جو عبادت ہے نا وہ تو اللہ کا حکم ہے، تو اگر اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے تو اس میں کسی کا مذاق، اتنی سینس بھی ان کے اندر نہیں ہے. بس آج یہاں